اگر حق آپ کو کتاب و سنت سے دکھائی نہیں دے رہا تو حدیث فرق کو نزاع کے خاتمے کا سبب بناؤ، اس سے سمجھو۔ جو حدیث فرق ہے 73 فرقوں کی نشاندہی کی، وَكُلُّهُمْ فِي النَّارِ، سب جہنم میں جائیں گے الا واحدہ، سوائے ایک کے۔ وہ کون ہے؟ ہی الجماعہ، وہ جماعت ہے۔ جماعت سے مراد کیا ہے؟ وہ اللہ کے نبی کی جماعت۔ مانا پورا حق جو ہے وہ 73 میں تقسیم ہو چکا ہے، محصور ہو چکا ہے۔ امت کی 2 قسمیں، امت دعوت اور امت اجابت۔ امت دعوت عام ہے، اس میں یہودی، عیسائی، مجوسی، کافر، مشرک سب شامل، دعوت دی گئی، قبول نہیں کی۔ امت اجابت وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے دعوت قبول کی۔ جو امت اجابت ہے یہ 73 فرقے ہوں گے، حدیث بڑی اہم ہے، 73 فرقے ہوں گے امت اجابت کے۔ اب پوری امت کا خلاصہ ہے یہ، 73 فرقے ہوں گے اور سارے جہنمی سوائے ایک کے، سوائے ایک کے، باقی سب جہنمی۔ جہنمی کیسے؟ واللہ اعلم، ہمیشہ ہمیشہ کے جہنمی یا ایک وقت مخصوص جہنم میں جائیں گے اور اپنی سزا بھگت کر نکال لیے جائیں گے، اللہ اعلم۔ لیکن جو طائفہ منصورہ اور کامیاب جماعت یہ کون ہے؟ ما انا علیہ اليوم واصحابی، الجماعہ بھی کہا گیا، اللہ کے نبی کی جماعت۔ اس کی تعریف کیا ہے؟ دوسری حدیث ما انا علیہ اليوم واصحابی، جس پہ میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ اگر صرف کتاب و سنت یہ کافی ہوتے تو حدیث یوں ہوتی ما انا علیہ، جس پر میں ہوں، جو اس پر قائم ہے وہ طائفہ منصورہ ہے۔ لیکن ما انا علیہ نہیں، آگے وہ صحابی بھی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ۔ میرے صحابہ دین کا مصدر نہیں، بتا چکا ہوں، میرے صحابہ فہم دین کا راستہ ہے، انہوں نے یہ فہم مجھ سے لیا، آگے منتقل کیا۔ اس فہم پر ارتکاز کرو گے تو یہ ہدایت کا راستہ ہے۔ یہ نصوص اسلام کی ایک اور حدیث فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُم بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ۔ میرے بعد تم بڑے اختلافات دیکھو گے، بڑے اختلافات۔ اس وقت تم نے کیا کرنا ہے؟ سب کچھ چھوڑ دینا ہے، میری سنت کے ساتھ چمٹ جانا ہے۔ مانا کہ جس مسئلے میں اختلاف ہوا اس میں کیا تعلیم ہمیں دی گئی، ہر چیز چھوڑ دو، صرف میری سنت کو تھام لو بس۔ کچھ سمجھ آ رہا ہے؟ اگر اختلاف ہوا، شافعی اپنے امام کے قول سے چمٹا رہے، ایک حنفی اپنے امام کے ساتھ چمٹا رہے، ایک حنبلی اپنے امام سے چمٹا رہے، ایک مالکی اپنے امام سے چمٹا رہے، کیا یہ اللہ کے نبی کی تعلیم ہے؟ اختلاف ہو تو اپنے اپنے اماموں کو دیکھ لو، یہ تعلیم ہے؟ نص پر غور کرو۔ اختلاف ہو کیا کرنا ہے تم نے؟ علیکم بسنتی، میری سنت کے ساتھ چمٹ جانا۔ اور اتنا کافی نہیں، آگے وہ سنت الخلفاء الراشدین، خلفاء راشدین بھی، خلفاء راشدین 4 ہیں علی اختلاف الاقوال، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ عنہ، علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ، 4 خلفاء۔ اور ان چاروں کی سنت کیوں؟ ان کو نصاً ایک تمیز حاصل ہے، یہ مہدیین ہیں، نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ خالی خلفاء نہیں بلکہ مہدیین بھی ہیں، اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ۔ اور شخص ہے دنیا میں ایسا جس کو مہدی قرار دیا گیا ہو کہ اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ، ان کی پیروی کرو؟ تو اتنا نہیں کہا کہ بس فعلیکم بسنت، بس میری سنت، بس 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 نہیں۔ آگے خلفاء راشدین، ان کا فہم جو اللہ کے نبی سے لیا، صحابہ کو دیا، یہ فہم متوارث جو قیامت تک قائم رہے گا۔ یہ حدیث بھی اس بات کی دلیل